فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کو صدقہ دیا اس نے شرک کیا. آج شرک کا کیا معاملہ ہے؟ اس قسم کے کیا معاملہ ہے آج کہ لوگ روپیہ بھی دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ اخبار میں آئے، لوگ جانے میں نے کیا یہ کام. اللہ کے لیے قربانی بھی ہو رہی ہے تو جانور کے ساتھ وہ کھڑا ہے. اب جانور کی عزت اس سے ہو رہی ہے، اس کی عزت جانور سے مجھے نہیں پتا. یہ حالات ہیں ہمارے دکھاوے کے معاملے میں. ریا، الریا شرک، رسول اللہ ریا شرک ہے. ٹھیک، یہ بھی ایک قسم ہے. اس سے ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ ملوث ہیں اس میں. اسی طرح جو ہے چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا ٹیکے لگانا اس نیت سے کہ اس کی حفاظت کریں گی، یہ بھی شرک ہے. آج یہ شرک کتنا عام ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں کیا ڈال دیے گا؟ 2 کالے گوٹ. یہ کیوں؟ نہیں وہ بچہ بہت خوبصورت ہے نا، اس لیے. اسی طرح جو ہے نظر نہ لگے ایک ٹیکا. سوال یہ ہے وہ کاجل جس کو ہم بھاپ دے کے نکالے، کبھی غلط بھاپ سے نکلا ہوا اور بنا ہوا اصلی تیل یا گھی کا نہ ہو تو آنکھیں خراب کر دے، وہ کاجل اگر سر پہ لگ جائے تو حفاظت کرنے لگا. صلیب کا نشان، صلیب جو عیسائیوں کا نشان ہے، سینے پر بناتا ہوں اپنے بچے کے پلس نظر نہ لگے پیارے کو میرے. اندازہ لگائیے وہ لڑکا تو بہرحال بڑا ہو کر جو بنے گا، اگر وہ ماں اور باپ اس عقیدے پہ مر گئے تو وہ تو جہنم میں جائیں گے سیدھا. صلیب کا نشان بچوں کے سینوں پر بناتے ہو اور پیروں پر لگاتے ہو اور یہ ٹیکوں کو سمجھتے ہوئے تمہاری حفاظت کریں گے، اور جھاڑوؤں سے نظر اتارتے ہو کیا یہ جھاڑو حفاظت کریں گے آپ کی، اور چپلوں پر اپنی قسمت سمجھتے ہو کہ ان کے سیدھا اور الٹے ہونے سے تقدیریں بدلتی ہے. افسوس اس امت کے لیے جو امت دنیا کو توحید کا پیغام سنانی آئی تھی، وہ امت خود بدترین شرک میں آج ملوث ہے. کیا یہ حفاظت کریں گے؟ تاگے دھاگے سیپی اور یہ ٹیکے اور صلیب کے نشان اور منکے اور موتیاں ڈال دیتے ہیں بچوں کے گلے میں. یہ بھی یاد رکھے شرک کی ایک قسم ہے. اسی طرح جو ہے گھروں پر کسی چیز کا لٹکانا، چاہے وہ لیمبو بھلاویں یا اس قسم کی چیزیں ہو، اس نیت سے کہ حفاظت کرے، یہ بھی شرک ہے. یہ بھی شرک ہے. چھوٹی سی چیز ہے، سکے ٹھوکتے ہیں، گھوڑوں کی نال ٹھوکتے ہیں، تعویذات لگاتے ہیں، پتھر باندھتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. یہ سب تمام شرک کی اقسام ہے. یاد رکھیے یہ عقیدے کو بودھ اور بیکار کر دیتا ہے، یہ آپ کے اللہ سے توبہ کو ختم کر دیتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ انسان کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ انسان اللہ اور اپنے بیچ میں آڑ نہ لائے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آڑ کیا ہے؟ کہا شرک آڑ ہے. اگر تم شرک کرو تو اللہ توبہ بند کر دیتا ہے وہاں کرنا. تو شرک سے توبہ قبول نہیں ہوتی. اور ایک روایت میں فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، بدعت سے جو انسان کے اعمال جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی، اور شرک سے اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے. تو توبہ بھی بند، اعمال بھی ختم ہو جاتے، برباد ہو جاتے. اسی طرح جو ہے اللہ کی شریعت کے علاوہ کسی اور دنیاوی قانون پر ایسا اعتماد رکھنا جیسے اللہ کی شریعت پہ قانون میں اعتماد رکھنے کا حق ہے، یہ بھی شرک ہے. اور اسی طرح جو ہے سورج یا چاند کے آنے جانے سے اور زمین کے گردش کے اعتبار سے یا کسی ستارے کسی بروج میں داخل ہونے سے اگر وہ شخص یہ سمجھے کہ واقعی میں اس سے کچھ فرق آتا ہے تقدیر پر، نکاحوں پر، اولاد پر، تو یہ بھی شرک ہے. ایسی عجیب بات ہے، یہ امت آج اس میں ملوث ہے. یہ شرک تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا شرک تھا کہ سورج کے آنے جانے سے فلاں فلاں سمجھتی. آج مسلمان وہ شرک کر رہا ہے. اور یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں. گھر میں نکاح ہے تو نکاح کب کیا جائے؟ تو جنتری لائی جاتی ہے. قمر ہے یا عقرب ہے، چاند ہے یا اسکارپین بولتے ہیں عقرب، بچھو جو ہوتا ہے ایک نشان ہوتا ہے، کہیں وہ تو نہیں ہے. اس دن شادی کرنے سے شادی ٹوٹ جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے، یہ میل نہیں ہوتا، وہ میل نہیں ہوتا ہے. کہاں سے لائی یہ سب باتیں؟ یہ کفاروں کے طریقے، ایمان والوں کے طریقے نہیں، یاد رکھیے. تو یہ سمجھنا سورج اور چاند کے آنے جانے سے، گردشوں سے کچھ تقدیر پر یا معاملات پر یا حالات پر فرق ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے شرک کی ایک قسم ہے. اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں بدشگونی شرک ہے. بدشگونی، فلاں کام کرنے سے اب مت کرو اس لیے کہ فلاں ہو جائے گا، یہ بھی شرک ہے. رسول اللہ فرماتے جس نے کسی بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام نہیں کیا اس نے بھی شرک کیا. اور بدشگونی نکالنا ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں عام چیز ہے. عام چیز ہے اس معاشرے کے اندر. تو بدشگونی مت نکالیے، یہ بھی بڑا جو ہے سنگین گناہ ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی مختصر سی جو میں نے کوشش کی آپ کے سامنے شرک جو چلتا ہے وہ رکھوں. بس ایک چیز آخر میں کہوں گا، شرک یہ دنیا کا سب سے بدترین گناہ ہے. اس کے لیے اللہ سے اپنے توبہ کرے اور کبھی جو ہے اس زندگی نہ کرے. خود کو بھی اس سے بچائے، اپنی آل اولاد کو بچائے، اپنی نسلوں کو تعلیم دے توحید پر رہنے کی، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرے اے اللہ جو شرک ہوا ہے اسے معاف کر، اور آنے والی زندگی میں ہم سے تمام قسم کے شرک کھلے اور چھپے سے ہماری حفاظت کر، ہماری نسل اور آل اولاد کی اس سے جو ہماری حفاظت کر، اور جو ہمیں جو ہے آخرت میں جو ہے جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر جو ہے زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو. یہ دعا اپنے رب سے جو ہے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. اور ایک شرک جیسے قبیح
قبیح اور بدترین گناہ سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچائیے، جو کہ آج اس معاشرے میں ناسور کے جیسا یا دیمک کے جیسا لگ چکا ہے، جو لکڑی کو کھا رہا ہے۔ بہرحال اللہ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، اور ہمیں توحید پرست بنائے، اور شرک کی ہر قسم سے ہماری حفاظت کرے، ہماری نسلوں کے اس معاشرے کی حفاظت کرے، اور تمام انسانوں کو توحید کی جو ہے سمجھ دے، تاکہ وہ توحید پر چلے، توحید پر رہے، اور ہمارا تمام کا خاتمہ توحید پر اور ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔